السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے معاشرتی تعلقات کے اخلاق و آداب۔ اخلاق خلق کی جمع اور آداب ادب کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سبق کے ابتدائی منظر کے حوالے سے کہ سبق کے ابتدائی حصے میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معاشرت کے معنی مل جل کر زندگی بسر کرنا ہے، جبکہ تعلق میل جول لگاؤ اور ربط کو کہتے ہیں، یعنی اس کی ڈیفینیشن آ گئی، پہلے لغوی معنی آ گیا، پھر ساتھ ہی اصطلاحی معنی بیان کر دیا۔ معاشرے کے مختلف افراد کے باہمی ربط، میل جول اور مل جل کر زندگی بسر کرنے کو معاشرتی تعلقات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزمرہ زندگی میں انسان کا واسطہ مختلف افراد سے پڑتا ہے، ان سب سے بہتر برتاؤ رکھنا، ان کے حقوق و فرائض ادا کرنا اور اچھے رویے کا اظہار کرنا اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ انسانی زندگی میں معاشرتی تعلقات انسان کی فطرتی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرت پسند بنایا ہے۔ ایک انسان کے لیے تنہا زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ معاشرے میں مختلف افراد کے ساتھ میل جول اور معاشرتی تعلقات کا ایک کامیاب معاشرتی زندگی کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مختلف افراد کے ساتھ میل جول اور معاشرتی تعلقات انسان کی مشکلات حل کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے فہم و شعور میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جس سے معاشرے میں باہمی تعاون کو فروغ ملتا ہے اور ایک مضبوط معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اسلام محبت، بھائی چارے، اخلاص، بھلائی، خیر خواہی، ہمدردی اور اظہار کو فزور دینے والا دین ہے۔ اسلام کیسا دین ہے؟ تو جواب میں آپ نے یہ لائن جو ہے نا وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام اعمال مضبوط معاشرت کا بنیاد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان جذبات کو فروغ دینے کا حکم دیا اور ان پر اجر و ثواب کی نوید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو عام کرنے کا حکم دیا، افش السلام، تعلقات میں پہل کرنے کی ترغیب دی اور مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دے کر ان کے باہمی تعلق کو مضبوطی پر زور دیا۔ مسلمانوں کے باہمی حقوق مقرر کر کے ان کو ادا کرنے کی تلقین فرمائی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام اقدامات معاشرتی تعلقات کو مضبوط اور وسعت کی بنیاد ہیں۔ اسلام نے ان اقدامات پر اجر و ثواب مقرر کر کے بہترین معاشرت کی بنیاد فراہم کی۔ معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہیں اور بہتر معاشرتی تعلقات کی بنیاد خاندانی تعلقات ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو کہ رشتہ داری کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جوڑتا ہے، اور جو اسے توڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی مضبوط معاشرتی تعلقات کی بنیاد ہے، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، یعنی 3 بار اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے حکمران ہونے کے باوجود تمام شہریوں اور معاشرے کے تمام طبقات سے مثالی معاشرتی تعلقات رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محلے داروں کے حقوق اور ہمسایوں کی ضروریات کا خیال رکھتے، بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے، اور کوئی جنازہ ہوتا تو اس میں شرکت فرمایا کرتے۔ یتیم اور بیوائیں بوقت ضرورت آپ کی بارگاہ میں رسائی رکھتی تھی۔ آپ کے نہ صرف مسلمانوں سے اچھے تعلقات تھے، بلکہ مدینہ منورہ کے یہود سے بھی آپ کے معاشرتی تعلقات قائم تھے، اور آپ ان سے لین دین بھی کرتے تھے۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں گریا کرتا تھا اور آپ سے محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ غیر مسلموں کے ساتھ تحائف کا تبادلہ بھی کیا کرتے تھے، اور بوقت ضرورت ان کی میزبانی بھی فرمایا کرتے تھے۔ حبشہ سے سفیر آئے تو آپ نے بنفس نفیس ان کی میزبانی اور خاطر مدارت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے تشریف رکھنے کی درخواست کی، فرمایا جب مسلمان حبشہ گئے تھے تو ان لوگوں نے میرے ساتھیوں کی خدمت کی تھی، اس لیے میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، ٹھیک ہے۔ ایک شخص مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتا تھا، فوت ہو گیا، تو لوگوں نے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیے بغیر جنازہ پڑھایا، اسے دفن کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی غیر موجودگی کے بارے دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی۔ دیہاتیوں کے ساتھ بھی آپ تحفے طائف کا تبادلہ فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ کئی دیہاتی ایسے تھے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستانہ تعلق تھا۔ حضرت ظاہر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ وہ جب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات سے تحفے لاتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب واپس جاتے نبی پاک علیہ السلام انہیں تحفے دیا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش طبیعت اور مزاح بھی فرمایا کرتے، کہتے زہرا ہمارا دیہاتی اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ معاشرت کی بنیاد اسلام کرنے سے ہوتی ہے۔ آپ نے اسلام کو عام کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ کے سامنے کوئی شخص آتا تو آپ اسے مصافحہ فرماتے اور اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ کھینچتے جب تک سامنے والا خود نہ کھینچتا، پھر اس وقت تک اسے چہرہ نہ پھیرتے جب تک وہ چہرہ نہ پھیرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق صحابہ کرام اہل بیت بھی لوگوں سے حسن معاشرت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں معاشرتی تعلقات کو مضبوط بنانے فروغ دینے کے لیے دوسروں کو عزت کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کا مذاق اڑانے اور عیب جوئی اور بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے معاشرتی تعلقات کو نقصان پہنچانے والی اعمال سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے جھوٹ، حسد، بہتان، تکبر، غرور اور دھوکہ دہی سے منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنے اور بات نہ ماننے کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تکبر ہوتا ہے۔ قطع تعلقی سے مسلمانوں کو باز رہنے کی تلقین کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی، ہمدردی، اخلاص، بھلائی اور اظہار کا حکم دیا کیونکہ اس سے معاشرتی تعلقات کو فروغ ملتا ہے۔ موجودہ دور میں معاشرتی تعلقات کے بہت سے نئے پہلو، نئی صورتیں بالخصوص سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع وجود میں آ چکے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے بھی اسلامی اخلاقی تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ سارا وہ سوشل میڈیا کا کردار آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشق حل کرتے ہیں۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا علامت ہے حسد کی۔ حدیث مبارکہ کا تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ معاشیات کا، حسن معاشرت کا یا معاشیات کا، تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث مبارکہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں اس کے بارے میں، تو یہ آئے گا جی معاشرتی، ٹھیک ہے، معاشرتی آئے گا کہ معاشرتی تعلق جو ہے نا اس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرت کا، معاشرے کی بنیادی اکائی ہے قوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کی قبر پر دعا فرمائی مسجد کی صفائی کرنے والا تھا۔ حبشہ سے آنے والے سفیر کی خدمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاشرتی تعلقات کا معنی مفہوم بیان کریں۔ شروع میں اس کا معنی مفہوم ہے جی، یہ اس کی پہلی 2 لائنیں، ٹھیک ہے، پہلی 2 لائنیں اس کا آنسر کا، اس سوال کا ہمارا جواب ہے۔ اگلا کویشچن ہے جی معاشرتی تعلقات کے بارے میں سیرت طیبہ کی ایک مثال۔ آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ نوٹ کر سکتے ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، یہاں سے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ حکمران ہونے کے باوجود یہ یہاں سے کتنی مثالیں ہیں، تحفے تحائف دیا گیا، کوئی بھی ایک آپ اس میں سے کوٹ کر سکتے ہیں۔ اسلام نے نبی کے وسلم میں غیر مسلموں سے کس طرح کے معاشرتی تعلقات تھے، لین دین کے، ٹھیک ہے۔ اسلام نے معاشرتی تعلقات کی بنیاد مضبوطی اور وسعت کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اسلام نے معاشی جو تعلقات ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جو ہے نا وہ کردار ادا کیے ہے جی؟ عزت پر حملے کرنے، کسی کے راز افشا کرنے، اس کی نجی زندگی میں مواد شیئر کرنے، جھوٹ کی تشہیر کرنے کی اجازت بغیر لوگوں کے درمیان، یہ سارا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوشل میڈیا کے معاشرے کو کیسے متاثر کرتی ہے، یہاں یہی اس کا آنسر ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کا آنسر ہے یہی ہے، اسی طرح تو آپ نے اس آنسر کو یاد کر لینا ہے، یہ دونوں سوال کا یہی جواب ہے۔ معاشرتی تعلقات کے اخلاق و آداب پر نوٹنگ ہے پورا سبق ہے۔ انشاءاللہ جب شارٹ اور لانگ کی بات آئے گی نا تو پھر ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ ہم تو پھر فی الوقت لیکچر بیان کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ ان کو دوبارہ ہم ایک مرتبہ کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔